کہتے ہیں انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ اکیلا ہو جاتا ہے، اور دیکھنے میں بھی یہی آتا ہے کہ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو دنیا چھوڑیے، اس کے خود کے بچے ہی اسے اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ بوڑھے حضرات کہ جو بچپنے میں لوگوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر گھمایا کرتے تھے، آج انہی کو جو ہے ایک کمرے کی زینت بنا دیا جاتا ہے، اور جس طرح سے ان کا خیال رکھنا چاہیے اور جس طرح سے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے کائنات کے حقوق بیان فرمائے، اسی طرح سے معمر افراد جو بوڑھے ہوتے ہیں، عمر میں بڑے ہوتے ہیں، ان کی بھی حقوق بیان فرمائے۔ نہ صرف حقوق بیان فرمائے بلکہ ان کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ من جملہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 3 صحابی آئے، اور آنے کے بعد جو ان میں سب سے چھوٹی عمر کے تھے انہوں نے بات کہنا شروع کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ٹوک دیا اور ارشاد فرمایا کبر الکبر، کہ بڑے کو جو ہے بات کرنے دو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کبھی ہمارے درمیان بڑے موجود ہوں تو پہلے انہیں بات کرنے کا موقع دیا جائے، اس لیے انہیں سلیقہ زیادہ ہوتا ہے، ٹھگ زیادہ ہوتا ہے، انہیں بات کرنے کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بوڑھے کی تعظیم کرنے کو فرمایا کہ یہ اس طرح ہے کہ گویا اس نے اپنے رب کی تعظیم کی ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام ذی شیبۃ المسلم، کہ کسی بوڑھے کی تعظیم کرنا ایسا ہے کہ جیسے اللہ کی تعظیم کرنا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اجلالی توقیر المشائخ من امتی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی بوڑھے کی عزت کی گویا اس نے میری عزت کی۔ ایک اور مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے بوڑھوں کی اور عمر رسیدہ لوگوں کی عزت اور توقیر کے متعلق ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعرف شرف کبیرنا فلیس منا، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور اپنے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ آج ہم اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھیں کہ معمر افراد کو گھر کے کونے کا ایک سامان بنا دیا جاتا ہے، نہ تو ان کے پاس کوئی بیٹھتا ہے، نہ ان سے ان کی جو ہے کوئی حال چال ہی پوچھتا ہے، نہ ان کی ضرورتوں کو کوئی محسوس کرتا ہے۔ وہ بیچارے اکیلے پڑے رہتے ہیں، ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، اخبار پڑھتے رہتے ہیں، چائے پیتے رہتے ہیں، چائے کی دکانوں پر بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ حدیث اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اپنے معمر افراد کا خیال رکھیں اور ان کی ضرورتوں کو محسوس کرتے ہیں۔ بہت سارے منچلے نوجوان ہوتے ہیں کہ جو بوڑھوں کی عزت کرنے کی بجائے ان کا مذاق بناتے ہیں، انہیں چڑھاتے ہیں، انہیں پریشان کرتے ہیں۔ دیکھیے آج جو نوجوان ہے تو وہ ہمیشہ نوجوان نہیں رہے گا، ہمیشہ جوان نہیں رہے گا، ایک نہ ایک دن اسے بھی بوڑھا آنا ہے اگر موت نہیں آئی تو۔ اور یہ دنیا دارالعمل ہے کہ آپ جیسا کریں گے یقیناً آپ کو ویسا ہی بھرنا پڑے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کما تدین و تدان، جیسا کرو گے، جیسا بوگے ویسا کاٹو گے۔ اگر آج کا نوجوان اگر یہ چاہتا ہے کہ میری نوجوانی اور میرا بڑھاپا سلامتی کے ساتھ گزرے تو اسے چاہیے کہ وہ بھی جو ہے معمر افراد کی تعظیم کرے اور توقیر کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نوجوان جو کسی بوڑھے کی عزت اس بنا پر کرتا ہے کہ وہ بوڑھا ہے، اس کی مدد کر دی، اس کی کسی ضرورت کو پورا کر دیا، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ خود بوڑھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایسے افراد کو کھڑا کر دے گا کہ جو بڑھاپے میں اس کی تعظیم کریں گے، توقیر کریں گے اور اس کی ضرورتوں کو سمجھیں گے، محسوس کریں گے۔ اس لیے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ جو معمر افراد ہوں ان کا مذاق نہ بنائیں، انہیں چڑھائیں مت، انہیں تکلیف نہ دیں، ورنہ جب آپ کا بڑھاپا آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ پریشانیاں آپ کو جھیلنا پڑے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے آپ کی نوجوانی باوقار گزر رہی ہے آپ کا بڑھاپا بھی باوقار گزرے تو معمر افراد کی تعظیم کریں اور عزت کریں۔ ایک اور مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے معمر افراد کی فضیلت، حضور نے ارشاد فرمایا البرکت فی اکابرنا، فرمایا کہ برکتیں
बड़े बूढ़ों की वजह से होती है, क्योंकि उनकी उम्रें ज़्यादा होती हैं, उनकी नेकियां ज़्यादा होती हैं, उनका तकवा ज़्यादा होता है और उनके गुनाह बहुत ही कम होते हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि बरकतें बड़े बूढ़ों की वजह से होती हैं। फमल्लम यरहम सगीरना वलम युवज्जिल कबीरना फलीस मिन्ना। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो हमारे छोटों पर रहम ना करे, हमारे बड़ों की ताज़ीम ना करे, हुजूर ने फरमाया कि वो हम में से नहीं। ऐसे अफराद कि जो मुअम्मर अफराद की ताज़ीम ना करें, बूढ़ों का मजाक बनाएं, उन्हें तकलीफ दें, उन्हें चिढ़ाएं, हुजूर ने फरमाया फलीस मिन्ना, वो हम में से नहीं है। बताइए कितनी बड़ी बात हमारे और आपके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। इसी तरह से आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया महलन अनिल्लाहि महलन फ़इन्नहु लौला शैख़ुन रकअन। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की तरफ से मोहलत पर मोहलत दी जाती है बंदों को, यानी अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों पर जल्दी पकड़ नहीं फरमाता बल्कि मोहलत पर मोहलत देता है। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया अगर झुकने वाले बूढ़े न हों, आजिज़ मुनकसिरुल मिजाज नौजवान न हो, छोटे छोटे बच्चे न हों और जानवर न हों, तो हुज़ूर ने फरमाया कि तुम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट जाए तुम्हारे गुनाहों की वजह से। इससे पता चला कि वो नौजवान जो आजिज़ होते हैं, मुनकसिरुल मिजाज होते हैं, इबादत गुजार होते हैं, और वो मुअम्मर हजरात, बड़े बूढ़े हजरात कि जो इबादत गुजार होते हैं, अल्लाह से डरने वाले होते हैं, उनकी वजह से भी अल्लाह तबारक व तआला अपना अज़ाब रोक लिया करता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअम्मर अफराद की फजीलत को बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाया अबगूनी दुआफाइकुम, कि मुझे अपने बूढ़ों में तलाश करो। बूढ़ों का काम क्या रहता है? अल्लाह अल्लाह करना, इसलिए कि उनसे कोई मतलब तो कोई रखता नहीं, अल्लाह अल्लाह करते रहते, हाथ में तस्वीर लिए पढ़ते रहते हैं और जहाँ तक होता है दीन पर अमल करने की भी कोशिश करते हैं, इसलिए कि उन्हें एहसास हो जाता है कि अब बुढ़ापा आ चुका है, अब इसके बाद ज़िंदगी नहीं सिर्फ मौत है। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अपने मुअम्मर लोगों में, कमज़ोरों में और ज़ईफ़ों में तलाश करो, क्योंकि ज़ईफ़ लोगों की वजह से ही तुम्हें रिस्क दिया जाता है और तुम्हारी मदद की जाती है। इसलिए कि जो नौजवान हैं वो तो अपनी नौजवानी में मस्त रहते हैं, ये बूढ़े हजरात ही हैं कि जो दुआएं करते हैं अपने लिए भी, अपने ख़ानदान के लिए भी, अहल वयाल के लिए भी। और बहुत से हजरात ऐसे भी होते हैं मुअम्मर हजरात के जो तहज्जुद गुजार होते हैं, बहुत से हजरात ऐसे होते हैं रमज़ान के अलावा कसरत के साथ नफली रोज़ी भी रखा करते हैं। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अगर तलाश करना है और मुझे अगर पाना चाहते हो तो अपने जो है नेक बूढ़ों की और मुअम्मर अफराद की नक्श कदम की जो है पैरवी करो और मुझे उनमें जो है तलाश करो। नौजवानों को मुखातब करके हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इस्तौसू बिलकुहूल खैरन वरहमुश शबाब। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अधेड़ उम्र के लोगों से भलाई हासिल करो और नौजवानों पर रहम करो। चूंकि मुअम्मर अफराद के पास तजुर्बात होते हैं, उन्होंने दुनिया हमसे ज़्यादा देखी होती है, उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा हुआ करता है, और जब भी वो कोई बात कहते हैं या किसी चीज़ से मना करते हैं तो नौजवानों को बजाय बुरा मानने के उनकी बात सुननी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम हर बात के लिए चूचरा करें कि क्यों मना किया जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है, क्यों टोका जा रहा है। चूंकि मुअम्मर हजरात के पास तजुर्बा होता है, बहुत से नौजवान होते हैं जो पढ़ लिख तो लेते हैं मगर तजुर्बे से खाली होते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, तजुर्बा नहीं होता। यही वजह है कि वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाते। सिर्फ पढ़ लेने से ही कामयाबी नहीं मिलती, तालीम से ज़्यादा तजुर्बा माना रखता है। तो तजुर्बा अगर चाहते हो तो वो तुम्हें मुअम्मर अफराद ही के पास मिलेगा जो आपके सीनियर हैं, जो आपसे उम्र में बड़े हैं, है ना। जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो सिर्फ किताबें पढ़कर ही वो डॉक्टर नहीं बन सकता एक कामयाब, बल्कि अगर डॉक्टर बनना है, उसे कामयाब डॉक्टर बनना है या किसी भी फील्ड में उसे कामयाबी हासिल करना है, तो उस फील्ड में जो माहिर लोग हैं, नौजवानों को चाहिए कि वो उनके पास जाएं, उनसे सीखें और उनके तजुर्बे से जो है फ़ायदा हासिल करें। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि अपने से बड़े उम्र की लोगों से फ़ायदा हासिल करो, बरकतें हासिल करो। तो ये बरकतें और फ़ायदा यही है कि उनके वो जिस फील्ड में थे उस फील्ड का तजुर्बा जो है हासिल किया जाए। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़ों पर ताकत से ज़्यादा बोझ डालने से मना फरमाया, यहाँ तक कि नमाज की इमामत के ताल्लुक से भी
ائمہ حضرات کو بھی تلقین فرمائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلی احدکم للناس فلیخفف، کہ جب تم میں سے کوئی لوگوں کی امامت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ ہلکی نماز پڑھائے. کیوں؟ فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، اس لیے کہ جماعت میں کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، بیمار لوگ بھی ہوتے ہیں اور ضعیف لوگ بھی ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ لمبی لمبی رکعتیں، لمبی لمبی نمازیں ان کے لیے شاق ہو جائے، گرا ہو جائے اور انہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑ جائے. تو ائمہ کرام کو بھی، نماز پڑھانے والوں کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اتنی لمبی قرات کریں یا اتنے لمبے لمبے رکوع اور سجود کریں کہ جس سے کسی کمزور کو، ضعیف کو یا بیمار کو جو ہے تکلیف ہو جائے. حضور نے ارشاد فرمایا وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا يَشَاءُ. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی امرے تو ہلکی نماز پڑھے اور جب کوئی اکیلے پڑھے تو پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ جتنی چاہیے لمبی لمبی رکعتیں پڑھے، جتنے چاہیے لمبے لمبے رکوع اور سجود کرے. اسی طرح سے تو آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے جو بوڑھے افراد ہیں ان کے تعلق سے یہ بھی فرمایا کہ ان پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالا جائے جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو. عموماً آج دیکھا جاتا ہے کہ جو نوجوان ہوتے ہیں وہ گھر میں پڑے رہتے ہیں، موبائل چلاتے رہتے ہیں، موٹر سائیکلوں پر گھومتے رہتے ہیں اور گھر کا سارا کام کاج گھر میں جو بوڑھا ہوتا ہے، جو بڑے معمر حضرات ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. گیہوں پسانے کے لیے وہ جا رہے ہیں، بازار سے سبزیاں لانے کے لیے وہ جا رہے ہیں، دھوبی کے یہاں کپڑے ڈالنے کے لیے اور اٹھانے کے لیے وہ جا رہے ہیں. کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک ہٹا کٹا نوجوان گھر میں بستر میں جو ہے پڑا ہوا ہے اور بوڑھا جو ہے بازار کے اور شہر کے جو ہے چکر کاٹ رہا ہے اور کام کاج کر رہا ہے. یہ اسلام کی تعلیم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معمر افراد کی ایک اور فضیلت بیان سنیے. ارشاد فرمایا ان اللہ لا یستحی من ذی شیبۃ المسلم اذا کان مسددا لزوما للسنہ ان یسأل اللہ فلا یعطی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے اس بات سے کہ اس کے سامنے کوئی ایسا بوڑھا کہ جو بعمل ہو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہو، ایسا کوئی بوڑھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرے اور اللہ تعالیٰ اسے نہ دے. اللہ تعالیٰ کو اس بات سے شرم آتی ہے. یعنی جب کوئی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے اور اس حال میں پہنچ جائے کہ وہ عبادت گزار بھی ہو، حضور کا اطاعت شعار بھی ہو، حضور کا اطاعت شعار بھی ہو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بھی ہو، تو حضور فرماتے ہیں کہ اب وہ ولایت کے مقام پر فائز ہو گیا اور اس کی دعاؤں میں یہ تاثیر ہو جاتی ہے کہ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو پورا کیا کرتا ہے. لہذا وہ ہمارے معمر افراد کہ جو بوڑھے ہو گئے ہیں، جن کی داڑھی کے بال، سر کے بال سفید ہو گئے مگر وہ اب بھی جو ہے داڑھی بڑھاتے ہیں، اب بھی انہیں نماز 5 وقت پڑھنے کی توفیق نہیں، اب بھی انہیں قرآن کریم تلاوت کرنے کی توفیق نہیں. ان سے گزارش ہے کہ اس حدیث پاک سے سبق لیں، اپنی اصلاح کریں اور اپنے آپ کو مثال بنائیں اور مذاق نہ بنائیں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے